معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وختام الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ تعالی للعالمین وعلى آلہ واصحابہ والتابعین وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک وصحبک وسلم وبارک علیک۔ نظر آئی ہے دنیا میں ہوا ناسازگار اپنی، نظر آئی ہے دنیا میں ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ وہ بیٹھے ہوں اٹھاؤ بارگاہ ناز کا پردہ، وہ بیٹھے ہوں اٹھاؤ بارگاہ ناز کا پردہ، کہانی در پہ کہتا ہو شفیق جانثار اپنی۔ حاضرین محترم، آئیے غور کریں کہ آج کس قدر جلسے ہو رہے ہیں، وعظ و نصیحت کی محفلیں سج رہی ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ لوگوں کی اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے۔ ہم جہاں کھڑے تھے، جس بے عملی کے راستے پر کھڑے تھے، ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ ہر جمعہ کو تقریریں ہوتی ہیں اور تقریباً روزانہ جلسے ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، وعظ و نصیحتیں ہوتی ہیں، لیکن آخر لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں اصلاح نہ ہو، انسان کا دل راہ راست پر نہ آئے، اس کے دل میں اللہ کی خشیت نہ آئے، تو اس کے ظاہر کی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اصل انسان کا دل ہوتا ہے، اگر دل کی اصلاح ہو گئی، دل سنور گیا، تو اس کے ظاہر خود بخود سنور جائیں گے۔ اسی مناسبت سے حدیث پاک میں نے پیش کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغۃ، کہ اے لوگوں سنو، جسم میں، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح و سالم ہوتا ہے، صلح الجسد کلہ، تو پورا جسم صحیح و سالم ہوتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح و سالم نہیں ہوتا ہے، اس میں فساد آ جاتا ہے، اس میں خرابی آ جاتی ہے، تو سارے جسم میں خرابی آ جاتی ہے، انسان کا سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اس امت کے رسول ہیں، رہنما ہیں، نبی ہیں۔ حضور جو بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ امتیوں کے لیے بہت ہی قیمتی تحفہ ہوتا ہے، واجب العمل ہوتا ہے، لیکن سرکار علیہ السلام نے اس کلام کو ارشاد فرمانے سے پہلے اعلیٰ حرف تنبیہ کا ذکر فرمایا۔ کبھی انسان یوں ہی کوئی بات کہہ دیتا ہے، اور کبھی اس سے پہلے ایک تنبیہ کی جاتی ہے کہ اس کے بعد جو بات کی جائے گی وہ بہت اہم بات ہوگی۔
تو سرکار نے ارشاد فرمایا الا، یعنی تم لوگ متنبہ ہو جاؤ، اس کے بعد جو میں بات کرنے والا ہوں وہ بہت ہی اہم بات ہے۔ تو سرکار کی ہر بات اہم ہوتی ہے، کوئی بات بغیر اہمیت کے نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کلام سے پہلے الا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ یہ بات بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور یقیناً سب سے زیادہ اہم ہے کہ انسان کے سارے جسم کی اصلاح دل کے اصلاح پر منحصر ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کا دل صحیح و سالم ہوتا ہے، دل میں اصلاح ہو جاتی ہے، تو سارے اعضائے جسم میں اصلاح ہو جاتی ہے۔ غور کیجئے کہ سرکار کا یہ مختصر سا کلام، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، یہ مختصر سا کلام ہے، لیکن اس کلام میں پوری انسانیت کی کامیابی کا راز موجود ہے۔ ساری امت مسلمہ کی کامیابی، فلاح و بہبود کا یہ ایک عظیم نسخہ عطا فرما دیا، اس لیے کہ سرکار علیہ السلام کو جوامع الکلم کا معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ یعنی حضور کلام تو بہت مختصر فرماتے، لیکن اس کلام میں معانی و مفاہیم کا ایک جہان آباد ہوتا، وہ بہت عظیم کلام ہوتا، اس کلام میں انسان کی کامیابی کا راز مضمر ہوتا، تو سرکار کو جوامع الکلم کا معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بستن، کہ مجھے دیگر انبیاء کرام پر 6 چیزوں کے ذریعہ فضیلت دی گئی۔ 6 چیزیں مجھے ایسی دی گئیں کہ دیگر انبیاء کرام کو نہیں دی گئیں، ان بنیاد پر میں دیگر انبیاء کرام پر فضیلت رکھتا ہوں۔ پہلی چیز کیا ارشاد فرمائی؟ اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم کا معجزہ دیا گیا، یعنی میں بات تو بہت مختصر ارشاد کرتا ہوں، لیکن اس بات میں معانی و مفاہیم کا ایک سمندر ہوتا ہے، معانی کا ایک جہان آباد ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، یعنی مجھے رعب کے ذریعہ میری مدد کی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام جب دشمن سے جنگ کرنے کے لیے جاتے تو ابھی 2 مہینے کے فاصلے پر ہوتے، اتنی مسافت کے باوجود اللہ رب العزت آپ کے دشمنوں کے دلوں میں آپ کا رعب ڈال دیتا تھا، دشمن وہیں سے خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ تو ارشاد فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی اُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، یعنی میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا۔ غنیمتیں کیا ہیں؟ کہ جنگ ہونے کے بعد جو دشمن کے مال و اسباب بچتے ہیں ان کو غنیمت کہا جاتا ہے۔ یہ دیگر انبیاء کرام کے لیے حلال نہیں تھی، سرکار علیہ السلام اور آپ کی امت کے لیے اسے حلال کیا گیا۔ اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے ساری روئے زمین کو پاک کرنے والا اور مسجد یعنی جائے نماز بنا دیا۔ دیگر انبیاء کرام کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ جس جگہ چاہے نماز پڑھ لیں، بلکہ خاص مسجد میں نماز پڑھ سکتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ حضور کا امتی جہاں چاہے وہاں نماز پڑھ سکتا ہے اور اس کی وہ نماز مقبول ہوگی۔ اس کے علاوہ پاک کرنے والا کیا مطلب؟ یعنی زمین سے انسان تیمم کر سکتا ہے، پانی نہ ہونے کی صورت میں زمین اس کے لیے پاکی کا ذریعہ ہے۔ اور پانچویں چیز ارشاد فرمائی ارسلت الی الخلق کافہ، یعنی مجھے اللہ کی ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یہ بہت ہی اہم خصوصیت اور فضیلت ہے حضور کی کہ اللہ رب العزت نے اپنی ساری مخلوقات کی طرف حضور کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ دیگر انبیاء کرام کو یہ فضیلت حاصل نہیں تھی۔ دیگر انبیاء کرام کو جب اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا تو ایک خاص قوم کی طرف مبعوث فرمایا اور ان کی دعوت اور تبلیغ کا ایک خاص زمانہ تھا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام کو جب مبعوث فرمایا تو یہ ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہم نے ہود کو قوم عاد کی طرف مبعوث فرمایا۔
حضرت صالح علیہ السلام کو جب مبعوث فرمایا تو ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا کہ ہم نے قوم تمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ہم نے قوم مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو یہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم پر بھیجا تو حضرت نوح اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو یہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ ان کی قوم پر مبعوث کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا تو ارشاد فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ کہ یہ ابراہیم ہیں ہم نے ان کو اپنی حجت دی ہے علی قومی ان کی قوم پر۔ تو دیگر انبیاء کرام کو اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا رہا ایک خاص وقت اور زمانے کے لیے کہ ان کی دعوت اور تبلیغ کا ایک خاص زمانہ تھا، لیکن جب سرکار علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کا نبی بنا کر بھیجا تو کسی خاص قوم کی طرف مبعوث نہیں کیا، کسی خاص زمانے کے لیے مبعوث نہیں کیا، کسی خاص طبقے کے لیے مبعوث نہیں کیا، بلکہ جب مبعوث کیا تو ارشاد فرمایا علی الاطلاق ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص پر قرآن کریم نازل کیا لیکون للعالمین نذیرا تاکہ وہ سارے عالم والوں کے لیے ڈر سنانے والے ہو جائیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہ ہم یہ رسول ہیں ہم نے ان کو سارے عالم والوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ عالمین ارشاد فرمایا عالمین یہ عالم کی جمع ہے اور عالم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب عالم ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رسول بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور کسی خاص قوم کے لیے رسول بن کر تشریف نہیں لائے، کسی خاص طبقے کے لیے نبی بن کر تشریف نہیں لائے، کسی خاص زمانے کے لیے رحمت بن کر تشریف نہیں لائے، وہ ساری قوم کے لیے رحمت ہیں، سارے زمانے کے لیے رحمت ہیں، وہ ہر عالم کی رحمت تھے۔ کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی تھی کہ یہ عالم پسند آیا۔ تو حضور علیہ السلام ساری قوم کے لیے اور ہر زمانے کے لیے رسول بن کر تشریف لائے۔ چھٹی چیز ارشاد فرمائی وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ اور مجھ پر سلسلہ انبیاء کو ختم کر دیا گیا، یعنی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں تشریف لائے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں تشریف لائے گا، اس لیے کہ ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ انبیاء کرام یکے بعد دیگرے تشریف لاتے رہے، اس لیے کہ ایک نبی جب تشریف لے جاتا تو اس کے بعد ضرورت باقی رہتی تبلیغ کی، دوسرا نبی تشریف لاتا، تیسرا نبی تشریف لاتا، اس طرح ایک لمبا سلسلہ ہے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ لیکن جب حضور کی بعثت ہوئی تو حدیث پاک میں موجود ہے کہ نبوت گویا ایک محل کی طرح ہے، تو دیگر انبیاء کرام کو بھیجا جاتا رہا، پھر گویا اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی۔ محل بہت ہی خوبصورت محل تھا، ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی۔ اللہ رب العزت نے مجھے بھیج کر اس محل نبوت کو مکمل کر دیا، اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں رہی، لہٰذا حضور کے بعد جتنے لوگ بھی نبوت کا دعویٰ کریں گے سب جھوٹے، کذاب، دجال اور مکر و فریب کرنے والے ہوں گے، اور بہت سے ہوئے بھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے علاوہ دیگر لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ سب حدیث رسول کے مطابق کذاب، دجال، جھوٹے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے بھی، بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ وہ تشریف لائیں گے۔ تو یہاں تو یہ سوال ہوتا ہے کہ جب حضور نے فرمایا کوئی نبی نہیں آئے گا تو وہ کیوں آئیں گے؟
کوئی نبی نہ آنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی نیا نبی اب نہیں بنایا جائے گا، کوئی نیا نبی اب نہیں بنایا جائے گا۔ جو نبی جن کو اللہ نے نبی بنا دیا وہ تو نبی ہیں، ان کی نبوت کبھی نہیں چھینی جا سکتی، لیکن میرے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تب یہ بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی ہیں یا حضور کے پہلے کے نبی ہیں؟ وہ تو حضور سے پہلے کے نبی ہیں، بہت پہلے کے۔ تو ان کے آنے سے حضور کے ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اس پوری حدیث پاک کو پیش کرنے کا مقصد صرف ایک جملہ تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم کا معجزہ دیا گیا۔ تو سرکار نے دل کے حوالے سے بڑی مختصر بات ارشاد فرمائی، لیکن پوری امت کے لیے کامیابی کا ایک نسخہ عطا کر دیا کہ جب دل انسان کا راہ راست پر آ جاتا ہے، دل سمر جاتا ہے تو سارے اعضاء سمر جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک کی شرح لکھنے والوں میں ایک شارح ہیں علامہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور غور کرنے کی چیز ہے کہ یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ جب دل سنور جاتا ہے تو انسان کا سارا جسم سنور جاتا ہے، یہ جسمانی اعتبار سے بھی ہے ایسا اور روحانی اعتبار سے بھی ہے۔ جسمانی اعتبار سے بھی اگر دل صحیح ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے، لیکن اگر دل میں کوئی فساد کوئی خرابی آ جائے تو انسان کے سارے جسم میں فساد اور خرابی آ جاتی ہے۔ حضرت علامہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے پہلا جسم کا ٹکڑا ہوا اول نقطۃ تتکون من النطفۃ، یعنی دل ہی انسان کا وہ سب سے پہلا جز ہے کہ شکم مادر میں انسان کے مادہ تولید سے جو سب سے پہلا جز بنتا ہے وہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ اسی طرح جب روح پھونکی جاتی ہے تو سب سے پہلے جس ٹکڑے میں حرکت پیدا ہوتی ہے وہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان پر موت طاری ہو جاتی ہے تو سب سے آخر میں جو حصہ بند ہوتا ہے جس میں حرکت بند ہوتی ہے وہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ تو جسمانی اعتبار سے بھی دل بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر دل میں کوئی فساد آ جائے تو سارے اعضاء جسم میں فساد آ جاتا ہے۔ اسی طرح روحانی اعتبار سے بھی ہے کہ روحانی اعتبار سے اگر انسان کے دل میں فسق و فجور ہو، اللہ کا تقوی نہ ہو تو انسان کے اعضاء بھی راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام جب توجہ فرماتے، توجہات ڈالتے تو دلوں پر توجہات ڈالتے تھے، انسان کے دل کو مخاطب کرتے تھے، اس لیے کہ اگر دل سنور گیا تو انسان کا سارا جسم سنور جائے گا، سارے اعضاء سنور جائیں گے۔ آپ غور کریں کہ اس دنیا نے جرائم کو روکنے کے لیے، گناہوں کے ارتکاب کو روکنے کے لیے طرح طرح کے قانون بنائے ہیں، ہر طرح کے قوانین ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ گناہوں اور جرائم کا ارتکاب نہیں رکتا؟ آپ آئے دن دیکھتے رہتے ہیں قوانین موجود ہیں لیکن جرائم کا ارتکاب نہیں رک رہا ہے، گناہوں کا ارتکاب نہیں رک رہا ہے، روزانہ کے حالات ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کے پاس، دنیا کے قوانین بنانے والوں کے پاس پیروں میں ڈالنے کے لیے زنجیریں تو ہیں، ہاتھوں میں ڈالنے کے لیے ہتھکڑیاں تو ہیں، جیل تو موجود ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن انسان کے دل کو قابو میں کرنے کے لیے، دل کو سنوارنے کے لیے ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی قانون نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزار قوانین کے ہونے کے باوجود بھی جرائم کا ارتکاب نہیں رک رہا ہے، لیکن مذہب مہذب، مذہب اسلام میں وہ خوبصورت قانون موجود ہے کہ اگر انسان کا دل سنور جائے تو خود بخود جرائم کا ارتکاب رک جاتا ہے۔ آپ غور کریں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کس دور میں تشریف لائے، کفر و شرک کا ماحول تھا اور پتھروں کا ماحول تھا۔ پتھروں کا کیسا ماحول تھا کہ حضور جب تشریف لائے تو جس زمین پر تشریف لائے وہ زمین بھی پتھر کی تھی، اور جس ماحول میں تشریف لائے لوگوں کے دل بھی پتھر کے تھے، ان کے معبود بھی پتھر کے تھے، ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر تھے۔ پتھروں کے ایسے ماحول میں حضور تشریف لائے اور اپنی 23 سالہ زندگی میں ایسا انقلاب پیدا کر دیا کہ وہ لوگ جو اس سے پہلے کفر و شرک کی تاریکیوں میں مبتلا تھے، گناہوں میں ملوث تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد وہی لوگ حضور سے ملتے گئے اور صحابی رسول بنتے گئے۔ کوئی صدیق اکبر بن گیا، کوئی فاروق اعظم بن گیا، کوئی عثمان غنی بن گیا، کوئی مولا علی بن گیا۔ اس طریقے سے لوگ آتے گئے اور حضور کے دامن کرم
سے وابستہ ہوتے گئے، ایک نبی نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو ہمیں اپنے دل پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے دل کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب دل سنور جائے گا تو سارے اعضاء خود بخود سنور جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ سنتیں کیوں نہ پڑھیں ہوں، سنتیں ادا کریں۔